کراچی کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یعنی جو بڑے ہاتھی ہیں اس ملک کے وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں صرف ایک مدعے پر کہ انتخابات ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ گزشتہ یہ پانچویں بار ہوگی کہ الیکشن مؤخر کیے جائیں گے کراچی میں۔ کیا اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ کراچی میں الیکشن نہیں کروائے جا رہے؟ یعنی ایسا کیا ہے کہ آئین کو، قانون کو پیچھے چھوڑ کر آپ کچھ اور کرنے جا رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، اس بنیاد پر کراچی کے الیکشن مسلسل مؤخر کیے جا رہے ہیں؟ یا پھر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتنا خوف طاری ہو گیا کہ کہیں وہ الیکشن نہ جیت جائیں، کیونکہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی تو دونوں اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اقتدار میں بیٹھنے والی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ جو مزہ چکھتی ہیں اس کے بعد ان کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا کچھ اس طرح کا مزہ نہیں آتا ہے، شاید یہ معاملہ ہو۔ ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ جب ہم الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہ رہے تو الیکشن کیسے ہوگا؟ یہ کلپ دیکھیے۔ آج الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ 15 جنوری کو انتخابات ہوں گے، آپ کا فیصلہ وہی ہے؟ انتخابات ہم تو نہیں لڑ رہے ہیں، ہم نہیں لڑ رہے تو کیسے ہوگا انتخابات؟ تو بھائیو، یہ ایم کیو ایم کا موقف ہے، آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے، اور یہاں سے گزشتہ رات 2 بجے یعنی پاکستان میں سیاسی ڈیولپمنٹس کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ رات لوگ سو رہے ہوتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو اچانک سرپرائز ملتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ہو گیا ہے، عمران خان کو ہٹا دیا ہے، وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، وزیر اعلیٰ نے خط پر دستخط کر لیے ہیں، اور کراچی میں الیکشن ایک بار پھر مؤخر ہو گئے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اس شہر میں یعنی اتنی جماعتیں موجود ہیں، مقابلہ کرو، آؤ میدان میں لڑتے ہیں، یہ میدان ہے، پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا، لیکن وہ معاملہ نہیں کرنا۔ کوئی حلقہ بندیوں کو لے کر رو رہا ہے، کوئی کسی اور موضوع سے یعنی پیچھے ہٹ رہا ہے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، دیگر وجوہات ہیں، الیکشن نہیں کروانے چاہیے۔ بھائی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے بھی کروانے ہیں، ہم نے کروانے ہیں۔ اچھا، معاملہ کیا ہوا گزشتہ رات یہ ہوا کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے اپنا وہ جو حلقہ بندیوں کی تشکیل کا جو معاملہ تھا جو پیپلز پارٹی نے کروایا تھا وہ واپس لے لیا، یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی ان حلقہ بندیوں پر اعتراضات ہیں تو ہم یہ واپس لیتے ہیں، لہٰذا الیکشن مؤخر کرایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کا اعلان ہونے کے بعد، تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد ایسا کوئی عمل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ آگے کا عمل کیا ہوگا؟ آگے اب ایڈمنسٹریٹو آرڈر آئے گا جو کہ گورنر سندھ کی جانب سے جاری کیا جائے گا، جس میں الیکشن مؤخر کر دیا جائے گا، یعنی 90 روز 3 ماہ تک اس آرڈر پر اگر کوئی ری ایکشن دیا امپلیمنٹیشن کا تو ٹھیک، اس میں کوئی ترمیم کی ٹھیک، اس کو ایکسیپٹ کیا ٹھیک، ورنہ وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 3 مہینے یعنی گورنر کا اختیار ایسا ہے کہ جس کو پھر کوئی کہیں چیلنج بھی نہیں کر سکتا، یعنی وہ آئین سے تصادم اگر نہیں ہے تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو یہ ایک پتہ ہے جو کہ کسی بھی وقت کھیلا جائے گا اور وہ الیکشن نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی اپنے ایک سٹانس پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم الیکشن کمیشن، صوبائی الیکشن کمیشن کراچی میں جو آفس ہے اس کے باہر ہم دھرنا دیں گے اور احتجاج کا کال کریں گے پورے شہر میں۔ دوسری جانب مصطفیٰ کمال کی جانب سے بہت برہمی کا اظہار دیکھنے میں آیا کل، اور متحدہ کے جو قائد ہیں ان پر تنقید کی، اور ایک بیان دیا انہوں نے کہ ہم کیا شریف ہوئے، سب کے سب بدماش بن گئے۔ اس پر حافظ نعیم صاحب نے بہت سخت ری ایکشن دیا اور کہا کہ آئیے، بدماشی کرنی ہے آپ نے تو آئیے، ہم بھی میدان میں، آپ بھی میدان میں آئیے، دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے۔ تو سیاسی گولہ باری ایک طرف، ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا، خاور حسین ہیں سینئر صحافی ہیں، ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ قومیت کی طرف یہ لے کر جائیں گے یہ معاملہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم والے، اور عجیب سا معاملہ کر کے کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن مؤخر کیا جائے گا، اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہیں، وہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے۔ تو اب اگر اس ساری صورتحال میں کہیں نہ کہیں سے اگر 20% اگر چانسز ہیں بھی الیکشن کروانے کے، تو وہ الیکشن کیسا ہوگا؟ وہ الیکشن تصادم کا ہوگا۔ ایم کیو ایم اپنے سٹانس پر کھڑی ہوئی، ایم کیو ایم نہیں چاہ رہی ہے الیکشن، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے، حلقہ بندیاں صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، ووٹرز ڈسٹریبیوشن صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کر کے دوبارہ الیکشن، تب جا کر الیکشن کروایا جائے۔ جبکہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ ایک پروسیس ہو لینے دے، تبدیلیاں بعد میں بھی آ سکتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے، یہ یعنی اخذ کیے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی
सीटें निकाल ले, हो सकता है जमात इस्लामी निकाल ले, हो सकता है पीपल्स पार्टी निकाल ले। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की हल्काबंदियाँ की हुई हैं उससे ये अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हो सकता है सीटें निकाल ले, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन में रुकावट मुसलसल पैदा की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो मामलात हो गए, यानी इस नहज पर मामलात पहुँचे कि MQM ने फ़ैसला कर लिया था कि हम वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगे, यानी इस सतह पर मामलात चले गए और बीच में कोई और तीसरा जो पिलर है उसने भी अपनी एक्टिव होने की यानी सुनी सुनाई एक्टिव हुआ वो, और उन्होंने भी प्रेशर डाला, तो पीपल्स पार्टी को ये कदम लेना पड़ा। वरना कहीं ना कहीं ये गुज़िश्ता रोज़ या उससे पिछले कई हफ्ते हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी इस मामले पर एक टेबल पर है कि इलेक्शन करवाया जाए, और सईद गनी पीपल्स पार्टी के सरगर्म रहनुमा हैं, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो होने वाला इजलास था उसमें इस हवाले से इशारे दिए गए कि ये ठीक अमल नहीं होगा। लिहाजा पीपल्स पार्टी जो कि अपने एक मौक़िफ़ पर कायम रही हमेशा और MQM को हाथी के दांत दिखाती रही, वो भी यहाँ पर मजबूर दिखाई दे रही है क्योंकि वफाक में इनको हुकूमत चाहिए। दूसरी जानिब MQM जो कि अब मुत्तहिद हो चुकी है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तमाम फरीक़ें सिवाय बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के अलावा सब एक जगह बैठ गए, और आफाक अहमद के अलावा बाकी सब वो लोग जो एक दूसरे पर रा के एजेंट से लेकर यानी तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते थे वो आज एक साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं, और सबका मौक़िफ़ यह है कि इलेक्शन किसी न किसी तरह से रुकवाए जाए। अब मामला ये है कि कराची पुराना कराची नहीं रहा। कराची पे एक ज़माने में एक कॉल पर पूरा कराची बंद कर दिया जाता, लेकिन वो आवाज़ कह रही है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हमारा बाइकआउट होगा। वो आवाज़ है अल्ताफ़ हुसैन साहब की, जो कि इस वक्त मुसलसल बाइकआउट और बाइकआउट कह रहे हैं। तो मेरे जो मालूमात हासिल की हैं हमने, मालूमात के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आने का इंतज़ार है जो कि आज रात या किसी भी वक्त वो आ सकता है, और ये इलेक्शन जो है मौखर करा दिए जाएंगे और 3 महीने कहीं नहीं जा रहे। उसके साथ साथ अगर पंजाब और KP असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो उसके बाद माहिरीन ये कहते हैं कि जनरल इलेक्शन की तरफ ही मामला जाएगा, क्योंकि ये साल जनरल इलेक्शन का साल है, तो वक्त से पहले इलेक्शन यानी चंद माह कबल इलेक्शन करवाने पर गौर किया जा सकता है। तो जनरल इलेक्शन की तरफ अगर जाएंगे तो मामला ये जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है इसका वहीं का वहीं रह जाएगा, और जहाँ तक दीगर मामलात हैं इस मुल्क के और इस शहर के, वो इतने संगीन हो चुके हैं कि कुछ संजीदगी से इन मामलात को नहीं देख पा रहा, और इसके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि एक नई कुव्वत को सामने लेकर आया जाए। वो नई कुव्वत वैसी ही है जैसे कुछ अरसा कबल साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने उस तरफ इशारा किया था कि पहले जमात इस्लामी को हटाने के लिए MQM को लाया गया, अब PTI को हटाने के लिए दोबारा MQM को लाया जा रहा है। तो ये तीसरी एक कुव्वत है जो कि ये यानी प्लांट करती है ये चीज़ें और उसको मार्केट में पेश करती है। उनका कहना ये है, उनसे जो यानी इशारे जो मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि न पीपल्स पार्टी को ये शहर देना है न PTI को देना है तो MQM को देना है। ये उनकी ज़िद है, और इस ज़िद के पेश नज़र वो इन हल्का बंदियों के भी ख़िलाफ़ है, वो इस तरह के इस वक्त इलेक्शन करवाने के भी ख़िलाफ़ है। हमारे जो सहाफ़ी हैं उनसे जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये अगर तजुर्बा सपोज़ अगर कामयाब हो जाता है फिर तो ठीक है, जो करवाने वाले हैं उनको दाद देना पड़ेगी कि बहुत बड़ा उन्होंने प्लान किया, लेकिन चांसेस इसके नाकामी के ज़्यादा हैं क्योंकि MQM का जो वोटर्स हैं वो अब भी कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन की तरफ देखते हैं, और अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं कि बाइकआउट, और दूसरी जानिब अल्ताफ़ हुसैन साहब को इतनी तनकीद का निशाना बनाया गया, रॉ का एजेंट और न जाने क्या कुछ कहा गया। अब भी वोटर्स उनके एक हेलो के इंतज़ार में हैं। अगर वो कहते हैं कि वोट डालने हैं तो वोटर डालेगा। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, गुज़िश्ता कई इलेक्शंस जब से कायद MQM बाइकआउट का ऐलान करते हैं उसके बाद वोटर्स की शरह यानी जो वोटर आ रहे हैं वो बहुत कम हो गई है, यानी 25-30-35% रह गई है। उससे पहले जब कायद MQM वोटर्स को वोट डालने का कहते थे तो अच्छी खासे वोटर जब गिनती होती तो लाखों में वोट लिए जाते थे और MQM वो वोट लेती थी, बैलेट बॉक्सेस भरे के भरे निकलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वोटर्स बहुत कम हैं, और ये तमाम धड़े MQM को जो मुत्तहिद हो गए हैं इनको भी अंदाज़ा है कि हम मुत्तहिद होकर भी वो वोट नहीं ले सकते जो कि गुज़िश्ता कई इलेक्शंस में PTI ले चुकी है या PTI के उम्मीदवार ले चुके हैं। लिहाजा
ایک معاملہ ہے جو کہ سلجھ نہیں پا رہا، مزید الجھ رہا ہے، اور الیکشن کمیشن نے صاف کہہ دیا کہ ہماری تیاری مکمل ہے، الیکشن کی ڈیٹ آ گئی، ہم الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں۔ اب معاملہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کا ہے، اگر ایڈمنسٹریٹو آرڈر آ جاتا ہے جس کے 80% چانسز ہیں تو یہ الیکشن مؤخر ہو جائے گا، جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا شہر کراچی کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں، نہ صرف الیکشن مہم میں ایک دوسرے کے سامنے موجود تھیں بلکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جماعت اسلامی کا اپنا ایک سٹینس ہے، پی ٹی آئی کا اپنا ایک سٹینس ہے، اور پیپلز پارٹی اور متحدہ کا اپنا ایک معاملہ ہے۔ کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا تھا تو ان کا ایک معاملے پر یہ بھی اتفاق ہوا تھا کہ کہیں بھی، چاہے اسلام آباد ہو، چاہے کراچی ہو، یا دیگر جو ٹیریٹریز ہیں جہاں پر ان کی حکومتیں ہیں، وہاں پر ہم لوکل باڈیز الیکشن رکوائیں گے، یہ ہونے نہیں دیں گے۔ تو وہی تسلسل برقرار رکھا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ایڈمنسٹریٹر آرڈر ہو یا جو بھی سیاسی تبدیلی کے حوالے سے جو بھی معاملات سامنے آئیں گے آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز پسند آتی ہیں شیئر ضرور کیجئے گا، اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ وقاص خان کو اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔